بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی اندرونی کمرہ ہے۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور مت کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا، اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم و حیا ہی نہ رہا تو پھر جو چیز چاہے کرو۔ اے عائشہ سلام اللہ علیہا، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر سے شروع کرے، اور اگر اتارے تو بائیں پیر سے پہلے اتارے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے، اللہ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی فوت کیوں نہ ہو۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نکاح کرو اور طلاق مت دو، کیونکہ طلاق دینے سے عرش کانپ جاتا ہے۔ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے روبرو کر دی جائے۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ مومن کا دل کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ خود کو عیش پرستی سے بچاؤ، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرستی نہیں کرتے۔ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے بچائے گا۔ اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماری سے بچا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی و بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہت بڑھاپے اور بخل سے۔ جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس سے انسان، پرندے یا جانور کھائیں تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان
لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو، اب موت نہیں ہے۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو جب تک برائی کر نہ لے، اور جب برائی کر لے تو اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو ارادے پر ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھو، اور اگر نیکی پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک اس کے لیے نیکیاں لکھ لو۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ شخص جس نے کسی کو اجرت پر مزدور رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے۔ اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور آباد رکھے جو میری حدیث سنے اور اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچائے۔